السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 30 جولائی اور کل آخری 31 جولائی منگل کا دن ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ معاملات اب آخری مراحل کے اندر نظر کیسے آ رہے ہیں. کوئی ادھر سے کیس آ رہا ہے, کوئی ادھر. دیکھ لیا نا کہ مثال کے طور پر بشا بی بی کے اگینسٹ جو ہے عدت کے کیس کے بعد توشہ خانہ میں کچھ نہیں مل رہا, 190 ملین پاؤنڈ میں کچھ نہیں مل رہا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس طرح کی بات ہی رہ جائیں گی نا, اور کیا رہ جائے گا. وہ فستائیت کے ساتھ کھڑی ہیں, پہلے بھی کھڑی تھی, کھڑی ہیں اور وہ کھڑی رہیں گی, پیچھے نہیں ہٹنے والی ہیں. اپنے خاوند میاں, اپنے خاوند جناب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہر وقت کھڑی ہے. اور دیکھیں نا, یہ بڑا فرق پڑتا ہے جب ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ تہس نہس کر دیتی ہے. اور یہاں بڑی بات ہے ان کی. میں ابھی وہ ڈیل یا انگیجمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کروں گا, اور میں میثاق پاکستان کی بات کرتا رہتا ہوں. میں میثاق پاکستان کی بات کرتا رہتا ہوں اور وہ میں کرتا رہوں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے اگینسٹ جو پٹیشن فائل کی تھی اس کی سماعت آج نہیں ہو سکی. میں نے 90 دن کا ریمانڈ چیلنج کیا ہوا ہے, 40 دن کا ریمانڈ آئینی درخواست ہے, وہ بھی لگ نہیں رہی. میں نے جمعرات کی کہا ہے, آج بھی میری ٹیم وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرسو کرتی رہی ہے معاملات کو, وہ سامنے تو نہیں آ نہیں سکی ہیں. اور کوشش اب اسی طرح سے ہی ہے. پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ٹویٹر پر پابندی کے حوالے سے جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی وہ آپ کے لیے, اور پروگرام کے آخر میں دفعہ 144 کے خلاف جو آئینی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ چل رہی ہے. میں پھر بتا دوں, پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ دیکھ لیا کہ جو میں نے گفتگو کیا ٹویٹر پہ پابندی کے حوالے سے, اور آخر میں آپ یہ دیکھیں گے ایک جو بہت یہاں معاملہ ہے اور وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ میں جو کہ سامنے رکھوں گا, نور عالم خان نے نا مختلف آئینی ترامیم کے بل پیش کر دیے. ٹھیک ہے جی. اور ترمیم کہاں کہاں جاتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے سمجھ. آرٹیکل 51, 59 اور 106 مخصوص نشستوں کے حوالے سے نا حصہ با مطابق جسا کو ختم کر کے کوئی نئی سائنس لانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا یہ سارا کرنا چاہتے ہیں. آرٹیکل 184(3) میں ترمیم چاہتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ نیا بل دے دیا انہوں نے 2004, اور 177, 193 اور 208. یہ مطلب یہ اتنے انٹیلیجنٹ تو ہے نہیں. یہ جو آئینی ترامیم تیار کی ہیں, ڈرافٹ تیار کے, کون کر کے دے رہا ہے؟ ذرا یہ تحقیق بھی ہونی چاہیے نا, کون کر کے دے رہا ہے؟ ججز کی تعیناتی کے کانٹیکس میں, عمر ریٹائرمنٹ کے کانٹیکس میں یہ ساری ترمیم تو پنڈورا باکس سارا سامنے کھل چکا ہے. بیک گراؤنڈ پہ میں نے کہا ہے وہ ٹیم چل جائے گی نور عالم کے ذریعے جو سارا معاملات کے حوالے سے, اور جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے. آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ حالات اور کیا ہیں, کیا ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے. وہ بڑی زبردست بات ہے. چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں وکیل وہاں نہیں پیش ہوا. بھائی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے, وہ کیسے ہو؟ اور وہاں پرائرٹی بھی طے کرنی ہے. یعنی یہاں آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے, دوسری افضل مجوکا کے پاس ایک کیسا وہاں نہیں پہنچ. بھائی وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے ایک آدمی یار یہاں؟ اور درخواست ضمانت کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی کا بھی وہاں پہنچنا, وہ ان کے حوالے سے معاملہ ہے, وہاں پر دیکھنا ہے. اب ہری پور داندلی کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں, میں ان کی طرف شاید نہ جا سکوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اور رؤف حسن کی ریمانڈ کی درخواست جو ہے نا وہ مسترد ہو گئی ہے, اور وہاں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف آ جائیں. اور چلیں وہ جلسے کی اجازت ملنا ہے. دیکھیں اب, اور جب پروگرام کے آخر میں دیکھیں گے لاہور ہائی کورٹ میں میں نے ساری FIR کی ڈیٹیلیں رکھی, ڈیٹینشن آرڈر رکھے. دوسری سیاسی جماعتوں پہ اگر وہ 144 کی خلاف ورزی ہوتی تو پرچے واپس ہو رہے ہیں. یہ وہ ریکارڈ پہ یہ ساری چیزیں میں نے ریکارڈ کے اوپر لگا دی ہیں تاکہ آپ آ جائیں. وہاں توہین عدالت کی درخواست جلسہ نہ دینے پہ کارروائی ہوئی, اور بتایا انہوں نے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی. اور جب توہین عدالت کی درخواست دائر کی تو DC کا آرڈر موصول ہو گیا اور مسترد کرنے کا آرڈر بھیجا ہے. اس پر جسٹس سمن عرفان نے کہا کہ اعتراضات دور کر کے سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر, ڈپٹی کمشنر, IG کو نوٹس کر دیے, اور عدالت نے نوٹس چاہتے ہوئے کیس جو ہے نا کل کے لیے سماعت کے لیے رکھا ہے. اور جو وہ اجازت نہیں دی, میں سمجھتا ہوں اس پہ
ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ درخواست بھی آنی چاہیے۔ دوسرا معاملہ بڑا اہم تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے نا کھولنے کے خلاف درخواست پر جو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ بھی ایک عجیب و غریب سی ہے، پتہ نہیں کون سی پورے اسلام آباد میں شاید ایک ہی ہمارا رہتا ہے، اور انہوں نے کہا جی 2017-2018 میں پبلک نوٹس عدالت میں پیش کر دیے، اور انہوں نے یہی کہا کہ میٹروپولیٹن کے وکیل نے یہ کہا کہ سیکریٹریٹ کو صبح نوٹس جاری کیا اور دوپہر میں جا کر عمارت سیل کر دی۔ جیسے میں نے پوچھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 3 گھنٹے کا ہنگامی نوٹس دے کر عمارت سیل کر دی ہے، ایسی کیا ہنگامی صورتحال تھی؟ اس کے مطلب بتایا انہوں نے بتایا جی کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بغیر نوٹس بھی بلڈنگ سیل کر سکتا ہے، پہلے بھی بلڈنگ ایسے سیل کی جاتی ہے، پھر متعلقہ شخص ہم سے رابطہ کرتا ہے، اس پر سمجھ نے کہا کہ اگر غلط طور پر ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا درست ہو جائے گا، اور اگر عدالتوں سے رجوع نہیں کیا تو اس کا جواز نہیں بنتا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ ریگولیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے طریقہ کار پر عمل تو ہونا چاہیے، 2017-18 پبلک نوٹس دکھا رہے ہیں اور 2024 میں ہمارا سیل کیا، تو 2017 سے لے کر آپ خاموش بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر واضح مقامت کر دیں تو ہم بلڈنگ ڈی سیل کر دیں گے۔ اس پر سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ واضح اقدامات کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے کہا جی اس پر عدالت جو ہے نا آنکھیں تو نہیں بند کر سکتی ہے نا۔ میں بہرحال ان چیزوں میں کسی میں نہیں جانا، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی اہم اور آئندہ بھی اہم ہیں، ورنہ تو یہ سارا جو کچھ ہو اب جائیں گے کہاں؟ آج اگر عدالتیں سہارا نہ ہو عوام کا حال کیا ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیا حالات ہونے ہیں۔ اور اس پہ پھر وہ کہا ہے کہ واسطی نظام مکمل کر لیں، اور درخواست اس پہ جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے نا رؤوف حسن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شبیر بھٹی کی عدالت میں، اور سینئر وکیل سارے یہاں پیش ہوئے، ایف آئی اے کی جانب سے پروسیکیوٹر شیخ عامر پیش ہوئے، انہوں نے کہا ٹیکنیکل رپورٹ موصول ہوئی ہے، تمام ملزمان ایک دوسرے سے رابطے میں تھے یعنی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے سے رابطے ہی ہوں گے نا، اور یہ ایسی کیا بات ہے؟ اور انہوں نے کہا جی 7 دن کا ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، رؤوف حسن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیک اپ کروایا جائے، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی مگر وہ مسترد ہو گئی۔ آخری چیز جو ہے نا وہ بہت خطرناک بات ہے، دیکھیں میں بڑا اعتراض ہے اس پہ، موشا بی بی گھریلو خاتون ہے، ان کے خلاف 9 مئی کی ہمیں پہلے خبر تھی، یہ میں بتا دوں آپ کو، میری بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب یہ کوشش کریں گے اس طرح کے بھونڈے کیسوں کے اندر انوالو کرنے کی۔ گھریلو خاتون ہے، ان کا کیا کنسرن ان چیزوں کے ساتھ؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور لیکن یہ زیادتی بڑی ہے۔ 11 کیسز میں جو ہے نا وہ نامزد کر دیا صرف راولپنڈی ڈویژن نے، ابھی پورے پنجاب کے اندر پتہ لگے گا کتنے کیسز ہیں۔ یہ ظلم اور زیادتی یہ ہو رہی ہے۔ آخر میں صرف اتنا بتاتا چلوں، ضمانتیں دائر کر دی ہیں انسار ڈسٹرکٹ دی کورٹ میں، سلمان صفدر سے میری بات ہوئی تھی، آج لاہور آ رہے ہیں، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، اور یہی کہا کہ کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، کیس بدنیتی پر مبنی ہے، سیاسی ہے، یعنی اگر وہ اب کلمنل ڈویژن میں دیکھیں نا تو سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، بل اسٹیٹ وے بلیں بنتی ہیں، لیکن جج صاحب وہی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو 9 مئی کا بیانیہ بھی جو ہے نا جو کیسز میں اب کچھ رہ نہیں گیا۔ آخر میں ذرا دفعہ 144 کے حوالے سے جو عدالت میں سماعت ہوئی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ 144 کے نفاذ کے حوالے سے کیس کی سماعت جسٹس شہباز رضوی صاحب کے پاس ہوئی۔ عدالت کو بتایا کہ 144 کا نفاذ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے جلسے و جلوسوں کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ پھر 3 دن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس دوران اگر کوئی احتجاج کیے تو تقریباً 19 کے قریب FIR لگائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرز کے خلاف، 10 کے قریب ڈیٹینشن آرڈر لگائے ہیں، اور دوسری طرف کوئی اور دوسری سیاسی جماعت اگر کرتی ہے ان کے خلاف پرچے بھی اگر درج ہوتے ہیں تو وہ پرچے واپس لے لی جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیاسی انجینئرنگ ہے۔ عدالت نے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ملتوی کر دی، سپتمبر کے لیے نوٹس کر دیا ہے۔ جہاں تک FIR کی بات ہے کہ مصدقہ کاپی، میں نے کہا جی میں FIR پہ رلائے نہیں کرتا، لیکن ڈیٹینشن آرڈر اور باقی چیزیں جو ہے نا ریکارڈ کے اوپر آ جائے۔ عدالت نے دفتر کا اس پہ اعتراض دور کرتے ہوئے وہ تمام ڈیٹینشن آرڈرز اور اخباری خبریں وہ ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے کیس کی سماعت سپتمبر کے لیے ملتوی کر دی۔ جو پریس سے میں نے گفتگو آپ نے دیکھ لی ہے، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔